بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت شکن ایپیسوڈ 12۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ جب محمود 5 سال کا ہوا تو سبکتگین نے اس کی فوجی تربیت شروع کر دی۔ اب وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ شاہ سواری اور شمشیر زنی کا فن بھی سیکھ رہا تھا۔ سبکتگین نے محمود کی جنگی تربیت کے لیے ماہر شاہ سواروں اور شمشیر زنوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہی شاہ سوار استادوں میں ایک ترک شاہ سوار ارزق بھی شامل تھا۔ اسد شیرازی سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ اکثر وزیر مملکت کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ اسی دوران ارزق ارمغانہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، اور جب وحشت دل حد سے بڑھی تو ایک دن اس نے اسد شیرازی سے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیٹی ارمغانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارزق کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس ادھیڑ عمر شاہ سوار کو ذلیل کرے اور اپنے گھر سے نکال دے، مگر ایک فتنہ انگیز خیال نے اسد شیرازی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ سنبھلا اور ارزق سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ارزق بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا، اور اگر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤں تو پھر ارمغانہ کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ارزق کی وحشت دیکھ کر اسد شیرازی لرز گیا۔ کیا تو محمود کو قتل کر سکتا ہے؟ یک اس کے ذہن میں بجلیاں سی کڑکنے لگی۔ محمود کیا میں اس کے باپ سبکتگین کو بھی قتل کر سکتا ہوں؟ ارزق ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ اگر میرے راستے میں امیر ملکتگین حائل ہوا تو میری تلواریں اس کا لہو چاٹنے سے بھی باز نہیں رہیں گی۔ ارزق کی وحشیانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی اسے اپنے پورے جسم میں سنسنی کا احساس ہوتا، کبھی خوف کی ایک تیز لہر اٹھتی، اور کبھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ اسد شیرازی نے تو ارزق سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عام سا سوال کر دیا تھا کہ وہ ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسد شیرازی کا خیال تھا کہ وہ اس سوال کے جواب میں دنیا کے دوسرے عاشقوں کی طرح روایتی سا جواب دیتے ہوئے کہے گا، میں ارمغانہ کے لیے آسمان کے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا سورج کو زمین پر اتار سکتا ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مگر ارزق کا جواب تو تمام عاشقوں کے جواب سے یکسر مختلف تھا۔ اسد شیرازی کو ارزق کی موجودگی سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ترک شاہ سوار کے سامنے بھی اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے اس سلسلے میں ارمغانہ کا اندیا لینا ہوگا۔ اس کا وقت گزر چکا وزیر محترم، ارزق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ وہ ایک تند خو انسان تھا۔ اسد شیرازی دیکھ رہا تھا کہ گفتگو کرتے وقت بار بار اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی تھی۔ اگر آج میں آپ پر اپنی فطرت ظاہر کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ارزق نے خلاف ادب اونچی آواز میں کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غزنی کے وزیر مملکت سے نہیں، کسی کمزور حیثیت کے عام انسان سے مخاطب ہو۔ میری 2 عادتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی خواہشات کے سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، دوسرے یہ کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے وہ چیز میری ذاتی ملکیت نہیں بن سکتی تو پھر میں اس چیز کو ہی نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب بھی اگر آپ ارمغانہ سے گفتگو ضروری سمجھتے ہیں تو شوق سے کیجیے۔ یہ کہہ کر ارزق اٹھا اور بے تکلفانہ انداز میں اسد شیرازی سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ اسد شیرازی کو سختہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا نازک موڑ بھی آ سکتا ہے۔ ارزق کے جاتے ہی اسد شیرازی نے ارمغانہ سے بات کرتے ہوئے کہا، بیٹی یہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم محمود سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا جان یہ کیسے ممکن ہے؟ ارمغانہ نے انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہا، ارزق انسان کہاں ہے؟ وہ تو ایک خونخوار بھیڑیا ہے۔ کیا آپ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو کسی درندے کے حوالے کر دیں گے؟ اسد شیرازی بہت زیادہ نازم و شرمسار نظر آ رہا تھا۔ ہرمن کی قسم ارزق میرے کسی منصوبے کا حصہ نہیں۔ اسد شیرازی نے بیٹی کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ تو ایک آفت ناگہانی کی طرح ہم پر نازل ہو گیا ہے۔ مجبوراً میں نے محمود کے قتل کی شرط عائد کر دی، ورنہ تجھے حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں بڑے خوفناک ارادے پرورش پا رہے ہیں۔ ارمغانہ نے جب اپنے باپ کی زبانی ارزق کی صفاکانہ گفتگو سنی تو اس کے پورے بدن میں بھی خوف و دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر کیا ہوگا بابا؟ یک ارمغانہ کا گل رنگ چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی مانند زرد پڑ گیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
کیا آپ کے حلقہ دوستی میں ایسے درندے بھی رہتے ہیں؟ بیٹی کے سوال پر اسد شیرازی جیسا بےغیرت انسان بھی پشیمان نظر آ رہا تھا۔ بیٹی، کبھی کبھی ہماری آنکھیں، ہمارے دماغ اور ہمارے تجربے بھی ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں ارزق جیسے خبیث فطرت انسان کو پہچان نہ سکا، مگر اب ہمارے پاس گزرے دنوں کا ماتم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہمیں کسی نہ کسی طرح اس عذابناک صورتحال سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ ارمغانہ کچھ دیر تک گردن جھکائے سوچتی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور شکستہ لہجے میں کہنے لگی، اگر وہ بھیڑیا محمود کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کیا آپ مجھے ارزق کی خوراک بنا دیں گے؟ ارمغانہ کا سوال سن کر چند لمحوں کے لیے اسد شیرازی کی پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئیں، مگر پھر وہ فوراً ہی پرسکون نظر آنے لگا۔ نہیں بیٹی، ایسا نہیں ہوگا۔ میں اتنی آسانی سے ارزق جیسے وحشی کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ وہ میری انتقامی فطرت سے واقف نہیں۔ اگر محمود ہلاک ہو گیا تو پھر میں سبکتگین کے قتل کی شرط عائد کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ جادوگر نظام شاہ میرے انتقام کا ہدف ہوگا، اور بالفرض وہ ان تینوں مرحلوں سے گزر گیا تو پھر تیری قربت اسے موت کی نیند سلا دے گی۔ اسد شیرازی اپنے فتنہ کار ذہن کی ایک ایک گرہ کھول رہا تھا۔ وہ کس طرح؟ ارمغانہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ارزق تیرے عشق میں اندھا ہو گیا ہے، اسد شیرازی نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہی دیوانگی اسے تیرے ہاتھوں سے زہر پی کر ہلاک ہونے پر مجبور کر دے گی۔ اسد شیرازی نے اپنے منصوبے کا آخری حصہ بھی بیٹی کے سامنے ظاہر کر دیا، جسے سن کر ارمغانہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ دوسرے روز ارزق نے سرگوشیوں کے انداز میں اسد شیرازی کو اپنی حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا، میں محمود کو آج اس وحشی گھوڑے کے حوالے کر دوں گا جسے تازہ تازہ استبل میں لایا گیا ہے اور جو اپنی پشت پر کسی سوار کا بوجھ برداشت تو نہیں کرتا۔ اسد شیرازی چونک کر ترک شہ سوار کی طرف دیکھنے لگا، جو اس کے اندازوں سے زیادہ ہوشیار نظر آ رہا تھا۔ اسد شیرازی ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہوئے بھی اپنے خیالوں کی دنیا میں محمود کو گھوڑی کی پیٹھ سے گر کر زخمی ہوتے اور پھر سسک سسک کر مرتے دیکھ رہا تھا، اور پھر یہ تصور اس کے لیے بڑا لذت انگیز تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ارزق اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے وقت اسد شیرازی نے دیکھا اس کی چال میں عجیب سی لڑکڑاہٹ تھی اور آنکھوں میں حیوانی جذبوں کا رنگ نمایاں تھا۔ محمود شاہ سواری کی تربیت کے لیے غزنی کے مخصوص میدان میں پہنچ چکا تھا۔ ارزق بڑی خاموشی اور رازداری سے استبل کی طرف بڑھا اور وحشی گھوڑے کو کھول کر میدان کی جانب جانے لگا۔ حیرت انگیز طور پر گھوڑے نے کسی قسم کی سرکشی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ گردن جھکائے ارزق کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ خود ارزق کو بھی وحشی جانور کی اس حرکت پر بڑا تعجب تھا، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ گھوڑا اس وقت بڑکتا ہے جب اس کی پشت پر کوئی انسان سوار ہو۔ شاہ سواری کی تربیت گاہ میں پہنچ کر ارزق نے محمود کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ پھر جیسے ہی محمود چند قدم آگے بڑھا، گھوڑا بری طرح بتکا اور دونوں پچھلی ٹانگوں پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ارزق گھوڑے کی اس اضطراری حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، نتیجتاً لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ گھوڑے کے دونوں اگلے سم اس کے سینے پر پڑے اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کے مانند پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ کئی پسلیاں ٹوٹ جانے کے سبب ارزق کے سینے میں شدید تکلیف تھی، پھر بھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر وحشی گھوڑے نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گھوڑا پاگل ہو گیا ہے۔ وحشی جانور ارزق پر بار بار حملے کر رہا تھا اور ارزق تربیت گاہ میں دور کھڑے ہوئے ملازموں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ شاہی ملازم تیزی سے ارزق کی طرف دوڑے، لیکن گھوڑے کی وحشت دیکھ کر کچھ فاصلے پر ٹھہر گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے گھوڑی کی لگام پکڑ لیتا۔ مجبوراً وہ ارزق کی دلخراش چیخیں سنتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد چیخیں بھی بند ہو گئیں اور ارزق کا لہو لہان جسم بھی ساکت ہو گیا۔ پھر گھوڑے نے اپنی اگلی ٹانگیں اوپر اٹھائیں، انتہائی خوفناک انداز میں ہنہنایا اور فوجی تربیت گاہ کے دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ گھوڑے کی جاتے ہی شاہی ملازمین ارزق کے قریب پہنچے اور شدت خوف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بڑا بھیانک منظر تھا۔ گھوڑے نے ارزق کے سینے کی ہڈیاں توڑ دی تھی اور اس کے چہرے کو کئی جگہ سے تباہ کر ڈالا تھا۔ اپنے استاد کی دردناک موت دیکھ کر کمسین محمود رونے لگا۔ پھر یہ دہشتناک خبر سبکتگین تک پہنچی تو وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا تربیت گاہ کے اندر داخل ہوا اور جاتے ہی محمود کو اپنے سینے سے لگا کر پیار کرنے لگا۔ باپ کی آغوش میں پہنچتی ہی محمود کے آنسو رک گئے۔ کچھ دیر بعد سارے محل میں
ازرق کی ہلاکت کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ سبکتگین اور اس کی بیوی کے کہنے پر غزنی کے تمام ضرورت مندوں میں صدقات تقسیم کیے گئے اور جگہ جگہ نماز شکرانہ ادا کی گئی۔ سبکتگین نے یہ راز جاننے کی بہت کوشش کی کہ ارزق جیسا ذہین شاہ سوار ایک وحشی گھوڑے کو تربیت گاہ میں لے کر کیوں آیا تھا۔ اس نے تربیت گاہ کے ملازمین سے بھی سوالات کیے، مگر کوئی بھی اس راز کے چہرے سے پردہ نہیں ہٹا سکا۔ شاہی محل میں صرف اسد شیرازی ہی ایسا شخص تھا جو سبکتگین کے تمام سوالات کا جواب دے سکتا تھا، مگر وہ اپنی زبان کیوں کھولتا؟ اسے تو خوشی تھی کہ اس کی خوبصورت بیٹی ایک درندے کی خوراک بننے سے بچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسد شیرازی اداس بھی تھا کہ ایک بار پھر محمود کو کسی نادیدہ ہاتھ نے بچا لیا تھا۔ ارزق کی ناگہانی موت سے ارمغانہ کو ناقابل بیان خوشی حاصل ہوئی تھی۔ ترکی شاہ سوار ازرق اپنی فطرت سے ہی نہیں بلکہ چہرے سے بھی ایک خونخوار انسان نظر آتا تھا۔ مختلف جنگیں لڑتے لڑتے اس کے چہرے پر تلواروں کے کئی بدنما داغ ابھر آئے تھے۔ مزید پتلے پتلے ہونٹوں، لمبی ناک، تنگ پیشانی اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں نے اسے ایک بدصورت انسان بنا دیا تھا۔ پھر عمر میں بھی وہ تقریباً اسد شیرازی کے برابر تھا۔ اسی وجہ سے ارمغانہ ارزق سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، مگر جب اسد شیرازی نے اس کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا تو وہ اس شرمناک کھیل پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر وقت نے اچانک نئی کروٹ لی اور شاہ سوار ارزق ایک غیر متوقع حادثے کا شکار ہو کر مر گیا۔ ارزق کی موت پر سب سے زیادہ خوشی ارمغانہ کو ہوئی تھی اور اس نے اپنے ان جذبات کو ظاہر کرتے ہوئے اسد شیرازی سے کہا، بابا جان، میری ذات پر اہرمن کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے ارزق جیسے بھیڑیے سے بچا لیا۔ یہ کہتے کہتے ارمغانہ کی آنکھوں میں مسرتوں کی نئی لہر انگڑائیاں لینے لگی، مگر اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر پر اہرمن کا عذاب بھی نازل ہو رہا ہے۔ اسد شیرازی کا لہجہ بہت اداس تھا۔ وہ کیسے بابا؟ ارمغانہ نے چونک کر کہا، اگر اہرمن ہم سے ناراض نہ ہوتا تو اب تک محمود ہلاک ہو چکا ہوتا۔ سبکتگین اور وہ جادوگر نظام شاہ کا نام سن کر اب ارمغانہ کو بھی ایک عجیب سا احساس ہونے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے باپ کے جذبات کے خلاف اپنی زبان کھولی۔ اگر نظام شاہ اتنا ہی بڑا جادوگر ہے تو آپ بھی اس کی ساحرانہ قوتوں سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بیٹی، میں نے اسے ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سوکھی روٹیاں کھانے والا انسان زرد جواہرات کے لقمے کھانے پر آمادہ نہیں۔ پھر اسے اپنے راستے سے ہٹا دیجیے یا خود اس کے راستے سے ہٹ جائیے۔ ارمغانہ نے اپنے باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، میں اس کے راستے سے کیسے ہٹ جاؤں؟ مجھے اپنی شکست تسلیم نہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ میں عنقریب اسے اپنے راستے سے ہٹا دوں۔ یہ کہتے کہتے اسد شیرازی کے عیار آنکھوں میں نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے تھے۔ ارمغانہ نے عجیب سی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور ایک شاہی تقریب میں شریک ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ آج کل اسے اسد شیرازی کی یہی ہدایت تھی کہ وہ ان تقریبات میں زیادہ سے زیادہ نمایاں ہونے کی کوشش کرے۔ ارمغانہ پہلے ہی ایک بے پناہ حسین دوشیزہ تھی، پھر قیمتی ملبوسات کی آرائش نے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اکثر ترکی سردار اور امراء ارمغانہ کو پسندیدہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ بعض سرداروں نے مبہم اشاروں میں اسد شیرازی تک اپنا یہ پیغام پہنچایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اسد شیرازی کو ان میں سے کوئی بھی رشتہ پسند نہیں تھا کہ شادی کے تمام امیدوار حلقہ اقتدار میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے، اور اسد شیرازی کسی ایسے شخص سے ارمغانہ کا مستقبل وابستہ کرنا چاہتا تھا جو غزنی کا حکمران ہو یا پھر کم سے کم بساط حکومت پر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ بدقسمتی سے ابھی تک ایسا کوئی شخص سامنے نہیں آیا تھا جو اسے سبکتگین کے بڑھتے ہوئے اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ حالانکہ سبکتگین نے ابھی تک اسد شیرازی کے خلاف کوئی سازش نہیں کی تھی، لیکن اسد شیرازی خود مجرم تھا، اس لیے سبکتگین کے سائے سے بھی ڈرتا رہتا تھا۔ محفوظ پناہ گاہ حاصل کرنے کے لیے اسد شیرازی کی خباثتوں نے کئی بار ملکہ تگین کی طرف بھی دیکھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح ارمغانہ کی شادی ملکہ تگین سے ہو جائے، مگر موجودہ امیر غزنی ایک نہایت پرہیزگار انسان تھا، اس لیے اسے کیف و نشاط کے محفلوں اور خوبصورت عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ملکہ تگین سے مایوس ہونے کے بعد اسد شیرازی نے حلقہ اقتدار میں شامل ہونے والے دوسرے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہاں کئی ایسے طاقتور افراد موجود تھے جو آسانی کے ساتھ سبکتگین کا زور توڑ سکتے تھے، مگر انہیں بھی ملکہ تگین کی طرح عورتوں سے کوئی رغبت نہیں تھی۔ اسی دوران ارزق کسی بلا کی طرح اس کے گھر پر مسلط ہو گیا تھا۔ پھر جب یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا
تو اسد شیرازی نے اطمینان و سکون کی سانس لی، مگر اس کے سکون اور اطمینان کی یہ گھڑیاں بہت مختصر تھیں۔ اچانک اسد شیرازی کی بے چین نظروں کے سامنے نظام شاہ کا چہرہ ابھر آیا۔ اگر یہ جادوگر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو اب تک وہ وحشی گھوڑا محمود کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ اسد شیرازی نے عرض کی حادثاتی موت کے بارے میں سوچا اور خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، یہ نظام شاہ کی جادو کا ہی اثر ہے کہ اس نے وحشی گھوڑے کا رخ عرض کی طرف موڑ دیا، ورنہ اب تک محمود کے جسم پر مٹی ڈالی جا چکی ہوتی اور سبکتگین کی حرم سرا کے ساتھ پورا محل ماتمی شور سے گونج رہا ہوتا۔ بہت دیر تک اسد شیرازی کے ذہن میں آندیاں سی چلتی رہیں۔ پھر اس نے نظام شاہ کے خلاف سازش کا نیا جال تیار کیا اور مسجد کے پیش امام کو بھی اپنے منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ پھر ایک دن امیر ملکہ تگین کے درباریوں نے بڑی حیرت سے پیش امام کی فریاد سنی۔ وہ بہت درد بھرے لہجے میں امیر کے انصاف کو آواز دے رہا تھا، امیر، آپ صرف ہمارے جان و مال ہی کے محافظ نہیں بلکہ اللہ نے ہمارے عقائد کی نگہبانی بھی آپ ہی کے سپرد کی ہے۔ اتنا کہہ کر پیش امام خاموش ہو گیا اور غمزدہ نظروں سے غزنی کے حکمران کی طرف دیکھنے لگا۔ بے شک ملکہ تگین کی پرجلال آواز گونجی، یہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ میں اس کا حقیر بندہ اپنے فرائض سے بے خبر نہیں ہوں، مگر محترم امام، میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ ذاتی طور پر انسان اپنے عقائد کی حفاظت خود کرتا ہے، مگر امیر عالی مقام، جب کوئی یہودی جادوگر غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے اور اپنی شعبدہ بازیوں سے مقامی باشندوں کو گمراہ کرنے لگے تو پھر اس فتنے کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ مسجد کے پیش امام نے بڑی ذہانت کے ساتھ اسد شیرازی کے منصوبے کو امیر ملکہ تگین کے سامنے پیش کیا تھا۔ یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیک جنبش اس فتنے کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ یہودی جادوگر ہے کون جو ہمارے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی کے ساتھ غزنی کی سرحدوں میں داخل ہو گیا اور اللہ کے معصوم بندوں پر اپنی شعبدہ بازی کا ہنر آزما رہا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ ہم اتنی بے خبری کی نیند کبھی نہیں سوئے کہ یہودی قزاق ہمارے عقائد کی خیمہ گاہ پر شب خون مارنے لگے۔ امیر ملکہ تگین کے باروب چہرے پر اچانک اداسی جھلکنے لگی تھی۔ وہ یہودی جادوگر نظام شاہ ہے جو مسلمانوں کی قباہ پہن کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہوا اور غزنی کی ایک مسجد میں قیام پذیر ہے۔ پیش امام کا لہجہ بہت جارحانہ تھا۔ اب وہی یہودی ساحر اپنی شعبدہ بازیوں سے غزنی کے سادہ لوح انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پورا دربار بڑی حیرت سے پیش امام کا بیان سن رہا تھا۔ اس وقت دربار میں سبکتگین بھی موجود تھا۔ جب اس سے پیش امام کی الزام تراشی برداشت نہیں ہوئی تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور ملکہ تگین کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، امیر محترم، یہ بڑی اذیتناک حرکت ہے کہ امام سیف الدین جیسے ذمہ دار شخص ایک سچے مسلمان پر یہودی ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ امیر ملکہ تگین نے پیش امام کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا بیان کردہ ایک ایک حرف سچائی کا آئینہ دار ہے امیر۔ پیش امام بڑی بے حصے کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا۔ غزنی کے سپہ سالار بھی نظام شاہ کی جادوگری کا شکار ہے، اسی لیے وہ ایک یہودی کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ یہ اپنے بیٹے محمود کو لے کر اس شعبدہ باز کے پاس جاتے ہیں اور شاید اپنی اسی عقیدے کے سبب نظام شاہ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے امیر محترم کہ میں کبھی کبھی نظام شاہ کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں اور اس کی دعاؤں سے فیض یاب ہوتا ہوں۔ پیش امام کے خاموش ہوتے ہی سبکتگین نے بلند آواز میں کہا، اور یہ کوئی جرم نہیں، نظام شاہ ایک مرد قلندر ہے اور ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ اہل دربار کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان معزز لوگوں نے پہلی بار نظام شاہ کا نام سنا تھا اور انہیں یہ جان کر تعجب ہوا تھا کہ سبکتگین جیسا عالم منصبدار بھی ایک گمنام شخص کے حلقہ عقیدت میں شامل تھا۔ امیر ملکہ تگین نے بہت غور سے سبکتگین کی گفتگو سنی اور پیش امام سیف الدین سے مخاطب ہو کر کہا، ہم سردار سبکتگین کی گواہی کو ایک معتبر گواہی سمجھتے ہیں، پھر آپ کس بنیاد پر نظام شاہ کو یہودی جادوگر قرار دے رہے ہیں؟ امیر ذیشان، پیش امام اسی اعتماد کے ساتھ بول رہا تھا۔ اسد شیرازی کی حمایت کے سبب سیف الدین کو یقین تھا کہ اس پر ذرا بھی آنچ نہیں آئے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں کئی سال سے نظام شاہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ جب جماعت کڑی ہوتی ہے تو وہ اٹھ کر باہر صحن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے غیر شرعی عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں۔
یکایک پیش امام کا لہجہ بہت زیادہ تلخ ہو گیا تھا۔ وہ تارک نماز ہے اور اپنی اس کوتاہی کو چھپانے کے لیے شعبدہ بازیوں کا سہارا لیتا ہے، جس سے غزنی کے سادہ لوح انسانوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ فریب میں پڑ جاتے ہیں۔ امیر ملکہ تگین کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ نظام شاہ کو اپنے ساتھ لا کر عدالت میں پیش کرے۔ وہ رات سبکتگین پر بہت بھاری تھی۔ غزنی کا سپہ سالار شدید اضطراب کے عالم میں ساری رات جاگتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ شاہی محل سے نکل کر نظام شاہ تک پہنچے اور انہیں سارے حالات سے باخبر کر دے، مگر امیر ملکہ تگین نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تھا، سبکتگین، تم اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت نہیں کرو گے، نظام شاہ کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنے دو، اس پر مذہبی عقائد میں خلل ڈالنے کا سنگین الزام ہے۔ امیر کے اس حکم نے سبکتگین کو زنجیریں پہنا دی تھیں۔ وہ اپنی بے چارگی پر اتنا شکستہ تھا کہ بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دوسری طرف اسد شیرازی کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ وہ کیف و نشاط کے ان لمحوں میں مزید رنگ بھرنے کے لیے مسلسل شراب پی رہا تھا، اور مسجد کا پیش امام سیف الدین سامنے بیٹھا وزیر مملکت کے نئے اشارے کا منتظر تھا۔ کہیں نظام شاہ کی جادوگری سے خوفزدہ نہ ہو جانا۔ اسد شیرازی نے پیش امام کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا، تم اس جنگ میں اکیلے نہیں ہو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم سبکتگین کے اثر و رسوخ سے متاثر نہیں ہوئے تو پھر نظام شاہ کو سزا یاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور، میں نے تو اپنا مستقبل ہی داؤ پر لگا دیا ہے۔ پیش امام کی آواز میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں تمہارے شاندار مستقبل کی بشارت دیتا ہوں، اسد شیرازی نے جھومتے ہوئے کہا، اور اگر تم اس جادوگر سے ڈر گئے تو پھر بڑی رسوائی ہوگی، اس وقت شاید میں تمہیں نہ بچا سکوں۔ پیش امام نئے عزائم کے ساتھ اٹھا اور وزیر مملکت کے مکان سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی نصف شب کے قریب پیش امام نے مسجد میں داخل ہو کر دیکھا، نظام شاہ حسب عادت گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ پیش امام مسکرایا اور دل ہی دل میں یہ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا، بس تیری جادوگری کی یہ آخری رات ہے، کل صبح تو اپنی تمام تر شعبدہ بازیوں کے ساتھ غزنی کے کسی ویران گوشے میں دفن ہو جائے گا۔